بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ عملی گرامر جماعت نہم، دہم، 11ویں اور 12ویں کی ویڈیوز کے سلسلے کا ہم نے آغاز شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم 11ویں جماعت صفحہ نمبر 2 اپنی مدد آپ، سبق نمبر 2 ہے اپنی مدد آپ، سبق نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 2 اپنی مدد آپ، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ عملی گرامر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اس دعوے کا اندازہ آپ کو ہمارے پڑھنے کے انداز سے ہو چکا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے انتہائی زبردست ہے، انتہائی بہترین ویڈیو ہے تمام طلباء و طالبات کے لیے، اساتذہ کے لیے جو اردو پڑھاتے ہیں، جو اردو پڑھانے والے ہیں، یا جو اردو کے متعلمین ہیں، جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اردو سیکھ رہے ہیں، جن کا اردو سے لگاؤ ہے، ان کے لیے یہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ ویڈیو ہے۔ آخر تک دیکھیے، چینل سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ تو آئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان اپنی مدد آپ، اپنی جو ہے یہ کیا ہے، یہ اضافت کی ضمیر ہے آپ سے، آپ یعنی واحد جو جمع حاضر اضافت کی ضمیر ہے۔ مدد آپ جو ہے جمع حاضر فاعل کی ضمیر ہے۔ خدا اس میں جامد، ان کی، ان اضافت کی ضمیر ہے۔ جمع غائب اضافت کی ضمیر، کا کے کی جو ہے اضافت کی علامت ہے، حروف اضافت ہے۔ مدد کرتا ہے، جو اپنی مدد، جو اس میں موصول ہے، جو، جس، جیسا، جتنا، تو یہ کیا ہے، اس میں موصول ہے۔ اپنی مدد، جو آپ، اپنی مدد، آپ اور اپنی، ان کا دونوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آپ جو ہے واحد جمع حاضر کی ضمیر ہے۔ کبھی کبھار ہم اس کو کیا کرتے ہیں، جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ سے عہدے میں، عمر میں بڑا ہو تو اس کے لیے آپ جمع کی ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، یا اضافت کی جو ضمیر ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی مدد آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ اس میں اشارہ ہے ایک نہایت عمدہ۔ یہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ مرکب عددی بنتا ہے اور مرکب توصیفی بھی۔ ایک نہایت عمدہ، ایک جو ہے عدد ہے، اور نہایت عمدہ یہ کیا ہوگا، پھر اس کا معدود ہوگا۔ تو اس سے ایک نہایت عمدہ یہ مرکب عددی بن گیا۔ اگر ہم نہایت عمدہ کو کیا کر لیں تو یہ کیا ہے، یہ دونوں جو ہے وہ دونوں صفت استعمال ہوئی ہیں، اور جو ہے حرف اضافت ہے، ازمد، آزمایا ہوا، معقولہ ہے۔ ہے کا قاعدہ ہے جن کلمات کے آخر میں ہے آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ معقولہ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوا ہے۔ یہ جزوی قاعدہ ہے۔ اس چھوٹے سے، چھوٹا بڑے، چھوٹے بڑے، تو کیا ہے، یہ صفت ہے، اس میں صفت ذاتی۔ اس چھوٹے سے فکرے، سے میں پر تک کی کیا ہے، حرف جر ہے۔ فکرے میں سے پر تک نہیں، یہ کیا ہے، حرف جر ہے۔ انسانوں، انسان کی جمع سالم، انسانوں، جمع کی دو قسمیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع سالم جب واحد کی جو ہے نا وہ شکل جو ہے، کلمے کی شکل وہ برقرار ہو تو اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں، اور جب واحد کی شکل ٹوٹ جائے، یعنی واحد لفظ یا واحد کلمہ اس میں موجود نہ ہو یا نظر نہ آئے تو اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ کا حرف اضافت اور حرف عطف، قوموں، قوم کی جمع سالم قوموں، کا جو ہے حرف اضافت ہے اور حرف عطف ہے۔ نسلوں، نسل کی جمع سالم، کا تجربہ جمع ہے، جمع مجموعہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک شخص مرکب عددی، ایک عدد ہے اور شخص موجود ہے۔ میں حرف جر، اپنی مدد کرنے کا جوش، جذبہ، اس کی سچی صفت استعمال ہوئے۔ ترقی جو ہے یہ مؤنث ہے، اور یہ قاعدہ ہے، یہ کا جزوی قاعدہ ہے، جن کلمات کے آخر میں یا آتی ہے اس کو ہم یا معروف بھی کہتے ہیں، یا معروف۔ تو جن کلمات کے آخر میں یا معروف آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کلمات ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے روٹی، کیا، روٹی، ٹوپی،
رسی تو یہ وغیرہ، لیکن پانی جو ہے اسی میں ہے، لیکن وہ اس کو ہم کیا پانی کو مذکر استعمال کرتے ہیں، تو یہ جزوی قاعدہ ہے۔ ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ اس میں اشارہ ہے جوش جن فارسی کلمات کے آخر میں شین آتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں یہ جزوی قاعدہ ہے۔ جوش جو ہے اس سے کیا ہے، اس سے مستثنا ہے۔ بہت سے شخص کی جمع سالم شخصوں، اشخاص اس کی کیا ہے، جمع مکسر ہے، میں پایا جاوے تو وہ قوم اس میں اشارہ، وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اس میں صفت ہے، اور قومی مضبوطی بھی کیا ہے، اس میں صفت کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص حرف تحسیس کسی شخص کے لیے یا حرف استثناء کسی گروہ جماعت کے لیے کوئی دوسرا تیسرا پہلا، اس کو مرکب عددی کہتے ہیں۔ کچھ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں صفت مقداری، اور اس کو کیا کہتے ہیں، غیر معین۔ صفت مقداری کی دو قسمیں ہیں، اس کو ایک ہم کہتے ہیں صفت مقداری معین، اور دوسرے کو کہتے ہیں صفت مقداری غیر معین جیسے سارا، اور غیر معین جیسے کچھ۔ تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ کم کا متضاد کیا ہے، زیادہ، اور ضرورت جو ہے تے کا قاعدہ ہے، غیر حقیقی مذکر مؤنث میں تے کا قاعدہ ہے۔ جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ جزوی قاعدہ ہے درخت، اسی میں سے درخت کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت اپنی مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ غیرت بھی کیا ہے، تے کا قاعدہ ہے، جو ایک نہایت عمدہ قوت بھی کیا ہے، تے کا قاعدہ مؤنث۔ انسان کا متضاد کیا ہے، حیوان، اور اس کا مترادف کیا ہے، بشر میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک صفت ہے، چمک دمک، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب تابع موضوع، یعنی جب ایک کلمے کے ساتھ دوسرا کلمہ آ جائے، اس کو مزید بڑا کرنے کے لیے، اس کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، مرکب تابع موضوع کہتے ہیں۔ انسان کی ہے از خود جاتی ہے، اور جب ایک قوم جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ اہل زبان سے ہے، سماج سے ہے، تو اس کا کوئی جو ہے نا قاعدہ قانون نہیں ہے۔ کا یہ حال ہو، یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں معرفہ کی قسم ہے، اس میں معرفہ میں کی پھر کیا ہے، اس میں عالم کی قسم ہے، اور اس میں عالم کی جو کیا ہے، اس میں معرفہ کے اقسام میں سے جو 4 قسمیں، جیسے اس میں عالم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، تو کیا ہے، پھر اس میں اشارہ کو ہم کیا کرتے، 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا 2 قسم میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے اشارہ قریب جو نزدیک کی چیزوں کے لیے اشارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اشارہ قریب، یہ اشارہ نزدیک قریب ہے، اور وہ اشارہ بعید ہے۔ یہ حال ہو تو وہ ساری قوم، دیکھیں ساری قوم یعنی قوم جو ہے مؤنث ہے، دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ بے عزت، بے جو ہے سابقہ استعمال ہوا ہے، جیسے بے بنیاد، بے غیرت، بے پرواہ، یہ کیا ہے، یہ ساب کا استعمال ہوتا ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسروں کے حرف بیان ہے، دوسرے، پہلا، تیسرے، چوتھے مرکب عدد ترتیبی پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ بھروسہ کیا ہے، مذکر استعمال ہوا، لیکن یہ ہے کا قاعدہ ہے، جیسے توجہ، جگہ، نگاہ، تو یہ کیا ہے کا قاعدہ ہے۔ جن کلمات کے آخر میں ہے آتی ہو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ بھروسہ کرتے جاتے ہیں خود اپنی بلائی جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، اور ترقی مؤنث ہے۔ کا بھروسہ گورنمنٹ حکومت کو کہتے ہیں۔ ہم 2-3 چیزوں میں جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہم جو ہے نا وہ انتہائی بڑی غلطی کر جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پبلک، پھر اس طرح کیا ہوتے ہیں، اس طرح پرائیویٹ، پھر اس طرح سیمی گورنمنٹ، یہ کچھ اداروں کے نام ہیں۔ جس طرح ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں
سرکاری اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عوامی بھی کہتے ہیں، اس کو پبلک بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے ذاتی جس کو پرائیویٹ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سیمی گورنمنٹ جس کو کیا ہوتی ہے؟ نیم سرکاری کہتے ہیں۔ تو پرائیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے حکومت کے تعاون سے چلتی ہیں اور یہ عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے لیے۔ جبکہ کیا ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ نہیں، پبلک۔ تو پبلک جو ہوتی ہے وہ حکومت کے تعاون سے چلتی ہے، پبلک، اور یہ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ پرائیویٹ جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ذاتی، وہ ادارے جو کسی شخص نے ذاتی طور پر کھول رکھے ہوتے ہیں، ذاتی بزنس ہوتا ہے، اس کا نفع نقصان جو ہوتا ہے اس شخص سے وہ بستا ہوتا ہے، حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ اپنے ٹیکس بس لیتی ہے، اس کا نفع نقصان سے حکومت کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتی ہے نیم سرکاری جس کو ہم سیمی گورنمنٹ کہتے ہیں۔ سیمی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اور عوام کے کسی نمائندے یا عوام میں سے کسی شخص کے اشتراک سے چلتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں پہ آپ کو پبلک لکھا ہوا نظر آئے تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ عوام کے لیے ہے، اور وہاں پہ آپ نے کسی چیز کی جو ہے نا ادائیگی نہیں کرنی۔ جبکہ جہاں پہ پرائیویٹ لکھا ہوتا ہے، پرائیویٹ کا مطلب ذاتی ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ آپ سے جو ہے نا وہ جو آپ کو سروس مہیا کرتے ہیں، خدمات مہیا کرتے ہیں، اس کی آپ نے فیس ادا کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو پہ فرض ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ ہو، نہ نہیں، یہ کیا ہے؟ حرف نفی ہے۔ یہ امر بدھی ہی اور لا بدھی، یعنی شعوری اور لا شعور۔ لا جو ہے کیا ہے؟ یہ سابق استعمال ہوتا ہے، جیسے لا متناہی، لا پرواہ۔ کہ وہ اس قدر بے مدد، بے بھی کیا ہے؟ سابقہ استعمال ہوتا ہے، اور بے عزت، اور یہاں بے جو ہے نا بے سابقہ استعمال ہوتا ہے، بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے ہم وطن بھائیوں، اے حرف ندا ہے، ہم وطن بھائیوں، یہ مرکب ندیہ ہے۔ تو مرکب ندیہ وہ مرکب جو حرف ندا، منادا اور منادی سے مل کر بنے۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے نقطہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ مرکب ندیہ میں ہمیشہ جمع کا جو نون غنہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، یعنی وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا جملہ نظر آئے جہاں پہ جمع کا نون غنہ نہ لکھا گیا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ خیال کرنا ہے، یہ مان لینا ہے، یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ مرکب ندائیہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیں، اے ہم وطن بھائیوں، تو بھائیوں کے ساتھ جو جمع کا نون غنہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حذف کیا گیا ہے، وہ گرا دیا گیا ہے، وہ ختم کیا گیا ہے۔ اس طرح یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمان ایمان والوں، یا ایھا الذین، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نون غنہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ آپ نے اگر کہیں پہ تفسیر میں ترجمے میں دیکھا ہوگا تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیا تمہارا، کیا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، کیا جو سوال پوچھنے کے موقع پر جو بولا جاتا ہے، کب، کہاں، کون سا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر استفہام یا اسم استفہام ہے۔ تمہارا، تم سے، تم، تمہارا، واحد حاضر اضافت کی ضمیر استعمال ہوا ہے، تمہارا، تمہارے، تمہاری۔ اب تمہارا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمہاری مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تمہارے جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہی حال نہیں ہے، نہیں جو ہے وہ حرف نفی ہے۔ ایشیا کی تمام قومیں، تمام، اب دیکھ لیں تمام جو ہے یہ صفت مقداری ہے، اور یہ صفت مقداری معین ہے۔ قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا اس کا متضاد برا ہے، صفت ذاتی ہے۔ بادشاہ اس کا مؤنث جو ہے وہ ملکہ، حقیقی مذکر مؤنث ہے۔ حقیقی مذکر مؤنث میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا نر اور مادہ دونوں پایا جاتا ہے، جو جنس کے لحاظ سے، کلمات کے لحاظ سے یا اسم کے لحاظ سے دونوں کا موجود ہونا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ رعایا کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہو، ذریعہ وسیلہ۔ اب ذریعہ جو ہے یہ اس کے آخر میں ہاں آتی ہے، لیکن اس کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ، لوگوں کی جمع، جمع سالم سے زیادہ جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت مقداری استعمال ہوا ہے اور غیر معین۔ یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بلائی، خوشی اور ترقی، خوشی غمی متضاد کا ذریعہ ہے۔ خا واو معروف اور واو مجہول۔ واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب واو مقبل حرف پر کیا ہو، یعنی پیش کی حرکت ہو، یعنی پیش آ جائے، تو اس واو کو واو معروف کہتے ہیں، وہ پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔
واو مجہول وہ واو ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ واو مقبل حرف پر کیا ہو غیر موافق یعنی حرکات. غیر موافق حرکات کا مطلب یہ ہے کہ الف کے لیے زبر کی ضرورت ہے، یہ الف کے لیے زبر جو ہے وہ موافق حرکت ہے. یا کے لیے جو ہے وہ زیر موافق حرکت ہے، یا جو ہے نا وہ زیر چاہتا ہے. اور واو جو ہے وہ اپنے سے مقبل جو ہے نا اس کا موافق جو حرکت ہے وہ کیا ہے وہ پیش ہے. تو اگر پیش کے علاوہ کوئی اور حرکت آ جائے جیسے زیر ہے یا زبر ہے تو وہ واو جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، جیسے خواب ہے یا درخواست ہے یا خواہش ہے. تو ان صورتوں میں جو ہے وہ واو مجہول ہوگا اور واو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اور انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج مرکب عطفی استعمال ہوا ہے. واو جو ہے یہ اور کی مختصر صورت ہے جو کیا ہے جو فارسی یا عربی سے آیا ہے. کہو یا گورنمنٹ کا، گورنمنٹ حکومت سرکار کا. اور یہی سبب وجہ کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلس کی جمع سالم مجلس، اور مجالس جو ہے اس کی جمع مکسر ہے، کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبود کہتے ترقی کا خیال. اب دیکھ لیں مرکب عطفی کا ایک جو ہے نا نقطہ نوٹ کر لیں، ایک قاعدہ نوٹ کر لیں کہ اس میں عموماً میرا الفاظ جو ہے میرے کلمات جو ہیں وہ دھیان سے سن لیں کہ مرکب عطفی میں استعمال ہونے والے کلمات عموماً عام طور پر یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، تو عموماً وہ کیا ہوتے ہیں مترادف ہوتے ہیں. اب کبھی کبھار یہ متضاد بھی آ سکتے ہیں اور بھی آ سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ کیا ہوتے ہیں یہ مترادف ہوتے ہیں. کا خیال کر کے ان سب کا درجہ جو ہے دیکھیں ہاں آ رہا ہے لیکن یہ کیا مذکر استعمال ہوتے ہیں. سب سے اعلیٰ اونچا، اور اس کا متضاد جو ہے وہ کیا ہے وہ ادنا ہے. اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے مگر حقیقت میں یہ سب غلط یہ خیال غلط اس کا جو متضاد ہے صحیح ہے. ایک شخص ایک عدد اور شخص معدود، تو ایک شخص جو ہے مرکب عدد ہو گیا. فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، ممبر رکن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ممبر انگریزی کا لفظ ہے، اس کے لیے اردو میں رکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہی کیوں نہ ہو جائے قومی عزت اور بلائی و ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے. کیا ضمیر استفہام یا اسم استفہام جو پوچھنے کے موقع پر بولا جاتا ہے. برس دو برس مرکب عدد استعمال ہوتا ہے ہوا ہے میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے کسی سے گو کہ کیسی ہی ایمانداری بے ایمانی. متضاد کیا ہے بے ایمانی. اور انصاف کا متضاد جو ہے وہ ظلم ہے، اور مترادف جو ہے وہ عدل ہے. سے کیوں نہ دیا ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں بس فی الحال اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انتہائی اچھی لگی ہوگی، مفید لگی ہوگی، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ اس طرح کی مزید بہترین ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ آپ بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ گرامر سیکھیں اور آپ گرامر کی کتابوں سے چھٹکارا پائیں. تو آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.